کے دو افسانے ہیں، ایک ہے ہجوم مرگ میں زندگی، یہ سانحہ EPS آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے وہ اس کا موضوع بنا ہے۔ دوسرا آپ کا افسانہ ہے فلائٹ 810۔ یہ جو افسانہ ہے 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے دو بڑے سانحات ہیں، ایک قدرتی اور دوسرا جو ہے وہ کیا گرا ہے وہ بھی قدرتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوعات ہیں، ایک تو یہ صرف دو حوالوں سے میں مختصراً آپ مجھے ذرا اس پہ بتا دیں کہ ایسے موضوعات کو صحافتی اور صحافت سے کیسے بچایا جائے اور ان میں جذباتیت سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اس میں جو ہے یعنی ان کو جذبات اور جذباتیت اور صحافت سے الگ جدا کرنا ذرا مشکل نہیں؟ لیکن ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تخلیقی ادب اسی صورت میں نمو پاتا ہے جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم جب ادب کی تعریف کرتے ہیں تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ انسانی جذبات کا لطیف اظہار جو ہے وہ ادب ہے، لیکن یہ ایسا ظالم ہوتا ہے کہ اپنے نمو کے لیے اسے ہمیشہ کسی بڑے سانحے، کسی بڑے حادثے کا انتظار ہوتا ہے، اور جب بھی سیاسی سطح پہ ہو، مذہبی سطح پہ ہو، سماجی سطح پہ ہو، قدرتی آفات ہو، انسانی کے اوپر گرائے جانے والے بموں کے آفات ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو جب کوئی بڑا اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو اس سے ادب زرخیز ہوتا ہے، اس سے ادب نمو پاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ دو طرح کا ادب سامنے آتا ہے، ایک فوری رد عمل ہوتا ہے اور ایک وہ ادب ہے جو کچھ عرصے بعد تخلیق ہوتا ہے۔ جو فوری رد عمل ہے اس میں یقیناً جذباتیت کا غلبہ سامنے آ جاتا ہے، جبکہ کچھ عرصے بعد تخلیق ہونے والا ادب اس میں چونکہ کئی زاویے کھل چکے ہوتے ہیں، کئی باتیں سامنے آ چکی ہوتی ہیں، تو اس میں تخلیقار کا ایک فکری شعور شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فطری رو ہے، ہم کسی شاعر کو روک نہیں سکتے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ آپ اس پہ نظم نہ لکھیں، کسی افسانہ نگار کو ہم منع نہیں کر سکتے، وہ پھر بھی لکھے گا۔ لیکن میں پھر بتا دوں کہ بڑا ادب جو ہے وہ اپنے آپ کو خود زندہ رکھتا ہے، حالات اور واقعات کے جتنی بھی تلخیاں سامنے آتی ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے اگر اس میں زندہ رہنے والی باتیں موجود ہوں۔ تو جذباتیت سے ہم انسان ہیں، ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں پھر ادیب کو کہ وہ جذباتیت سے خود کو بچائے؟ وہ کبھی بھی نہیں بچا سکتا، وہ جذباتی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے بحیثیت انسان، نہ صرف تخلیقات کو بلکہ کاری کو بھی، اور ہر ایک انسان کو بحیثیت انسان جذباتی ہونا چاہیے۔ البتہ جب ہم فنی پختگی کی بات کریں گے تو یقیناً کسی بھی بڑے واقعے سے متعلق ہمیں جو بعد کا ادب ہوتا ہے، جو کچھ عرصے بعد تخلیق ہوتا ہے، تو اکثر اس میں ہمیں فنی پختگی نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دونوں افسانے مجموعے میں، یکبستہ دریز اور خوف کے قطرے میں اور معاصر افسانے میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے، نئی اور نسلی بعد یا دو نسلی تصادم یا ان کا ذہنی تصادم ہمیں نظر آتا ہے، مشینی زندگی سے بیزاری اور ثقافتی یا تہذیبی شکست و ریخت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو مجھے اس کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ کیا ان موضوعات کو نبھانے اور اپنا بیانیہ دینے میں ہمارا ادیب قدامت پرست تو نہیں بن جاتا؟ وہ جو ایک شعر ہے کہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں۔ تو مجھے صرف اس میں بہت مختصر یہ جاننا ہے کہ کیا ہمارا ادیب اس میں قدامت پرست تو نہیں بن جاتا؟ کیونکہ جب ترقی آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا اطلاق ہم کسی بھی دور میں کریں تو یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ قدامت پرستی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اصل میں جس ماحول کا پروردہ ہوں، میرا بچہ اس کا پروردہ نہیں ہے۔ میری تربیت جن ہاتھوں میں ہوئی ہے، میرے بچے کی تربیت ان ہاتھوں میں نہیں ہو رہی، تو یقیناً کہیں نہ کہیں پہ بدلاؤ کا عمل ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے،
یہ آپ ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں بھی آپ کو یہ جو نسلی بود ہے، جو جنریشن گیپ ہے، یہ مسائل آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اب بدلاؤ کا عمل بہت تیز ہو گیا ہے، اس لیے وہ گیپ بھی زیادہ ہو گیا۔ پہلے 2-3 نسلوں کے بعد یہ فرق محسوس ہوتا تھا، اور اب پہلی نسل اور دوسری نسل کے بیچ میں یہ فرق محسوس ہونے لگا ہے، چونکہ بدلاؤ کا عمل بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو اس کا قدامت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ میں نے جو تہذیب دیکھی، میں نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ایک کمبائنڈ فیملی میں ماحول دیکھا، مجھے وہ عزیز ہے۔ میں جب اپنے بچے سے توقع رکھوں گا کہ وہ بھی اسی طرح کا رویہ رکھے، جبکہ میں نے اس کو وہ ماحول دیا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر قدامت پرستی کسی حد تک آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے بچے کو محروم رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اب محروم حالات و واقعات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کوئی شعوری کوشش نہیں کرتا کہ میرا بچہ اس سے محروم ہو جائے، اس سے محروم ہو جائے۔ تو یہ ایک فطری بہاؤ ہے وقت کا، جو چلتا رہتا ہے نسلوں کے درمیان۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ترقی اور ٹیکنالوجی کی مخالفت کہیں نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آج کا انسان جدید ہتھیار بناتا ہے اور ان ہتھیاروں کا استعمال وہ انسان ہی کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، تو کیا اس کے خلاف ایک مزاحمتی آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ یہ اگر اٹھانی چاہیے تو اس میں قدامت پرستی نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے ہیروشیما پہ، ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے ہیں، یا جو کچھ افغانستان میں یا اس میرے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جدید ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے، تو آج دیکھیں کہ انسان اتنا وحشی ہو گیا ہے اس ٹیکنالوجی کی بدولت کہ ایک فرد واحد زمین کو جہنم بنا دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ادب میں اس کے خلاف ایک آواز اٹھتی ہے؟ اسی طرح جو موبائل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اس نے جو فاصلے پیدا کیے ہیں رشتوں کے درمیان، تعلقات جو کمزور ہو گئے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے ناقابل قبول ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، دوست دوست کے لیے۔ میں اکثر جب کلاس میں جاتا ہوں آج کل تو میں دیکھتا ہوں تو سارے دوست بیٹھ کے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ ایک دوست میں نے دیکھا ہی نہیں کہ دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری وہ تربیت نہیں ہوتی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فکری سطح پہ احتجاج بھی کریں اور آواز بھی اٹھائیں، اور اس کو قدامت پرستی نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک افسانے کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ میں مجھے کیونکہ آج کل مائکرو فکشن کا بھی بڑا رواج، بلکہ ایک رواج چل پڑا ہے یہاں ہمارے یہاں بھی خالد صاحب ملک صاحب لکھتے ہیں، ملکی سطح پر بہت سے لکھنے والے موجود ہیں، بلکہ آج کل کبھی پرسوں محمد جمیل اختر کا کہ افسانوں کا مجموعہ ہے، بلکہ ان کے افسانوں کے ہر مجموعے میں مائکرو فکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ مائکرو فکشن جو ہے یہ افسانے کی جگہ تو نہیں لے رہا، یا مائکرو فکشن جو ہے اس سے افسانے کی جو ساکھ ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتی؟ یا مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم افسانے کی جگہ مائکرو فکشن دیکھتے ہیں، کیونکہ 20ویں صدی کا افسانہ جو ہم دیکھتے ہیں تو طوالت کے حوالے سے 21ویں صدی کا افسانہ زیادہ مختصر ہے اس سے۔ اب 21ویں صدی میں ایک اور رجحان مائکرو فکشن کا، شاید 20ویں صدی میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ مائکرو فکشن کا کوئی رواج ہو، تو کیا وہ افسانے کی جگہ نہیں لے رہا؟ اس کا اگر ایک لفظ میں جواب دوں تو میں کہوں گا نہیں، اور اس کی میرے پاس بنیادی وجہ ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی زبان کے ادب کو آپ جب دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس میں مختلف اوقات میں مختلف اصناف آتی ہیں، اور کبھی کوئی صنف جو ہے وہ دوسرے کی نفی نہیں کرتا، ہر صنف اپنی مخصوص تعریف اپنے اجزاء ترکیبی کے ساتھ در آتی ہیں، اس کو مختلف مزاج والے مختلف انداز سے برتنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کچھ ضابطے کچھ اصول بنا لیتے ہیں اور ایک سانچہ اس کا بن جاتا ہے اور ایک نئی صنف بن جاتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ افسانچہ یا مائکرو فکشن اگر اردو میں آئی ہے تو وہ افسانے کی جگہ لے لے گی۔ افسانہ آج بھی افسانہ ہے، کل بھی تھا اور آنے والے دور میں بھی
افسانہ ہی رہے گا. افسانشہ بطور صنف ایک نئی صنف کے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو رہے گا, نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا, لیکن افسانے کی جگہ نہیں لے سکتا. کیونکہ افسانے سے پہلے ناول لکھا جا رہا تھا, تو ناول آج بھی ناول ہے. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ افسانے نے, کیونکہ جو لوگ, میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں, یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس قلت ہو گئی وقت کی اور لوگوں کی زندگی تیز ہو گئی تو وہ افسانے کا جنم, ایسا نہیں ہے. یہ اس کا ایک پہلو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کلی طور پہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ انسان تغیر کو پسند کرتا ہے, وہ ویریبل ہے, وہ بدلاؤ چاہتا ہے اسلوب میں, تکنیک میں, اصناف میں, تو وہ اس کی بنیادی وجہ ہے. آپ اسی طرح دیکھیں نا, کچھ ہم نے میتھ بنا دی ہے کہ علامتی افسانہ اس لیے آیا چونکہ مارشل لا دور کی پیداوار تھی, اس کی بھی مارشل لا, پھر انڈیا میں تو مارشل لا لگا ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو بہت اچھا علامتی افسانہ لکھا گیا ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی نقطہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک ہی کیفیت میں ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھتے ہوئے اکتا جاتا ہے, اور اس اکتاوٹ سے نکلنے کے لیے وہ پھر نئی چیزوں کی دریافت کرتا ہے اور نئی چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو افسانچہ اگر آتا بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر نئی صنف کو ویلکم کرنا چاہیے. شاعری میں بھی یہ چیزیں, آزاد نظم آئی تو اس کی بہت مخالفت ہوئی, لیکن اس نے اپنی جگہ بنا لی. لیکن غزل آج بھی غزل ہے, نظم ہے. پھر نثری نظم آئی تو اس کی بھی مخالفت ہوئی. تو غزل ہے, نظم بھی, آزاد نظم بھی ہے, اور نثری نظم میں بھی بہت سارے اچھے شعراء نے تباسنائی کی ہے. تو ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم بس کوئی 10 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں, ان کی طرف بھی جائیں گے. صرف یہ کہ ہم نے یہاں پر افسانے کی بات کی. اب ظاہر ہے کہ ہر صنف پر ہر دور میں اعتراضات بھی ہوتے رہے, سوالات اٹھائے جاتے رہے. 21ویں صدی میں افسانے پر بہت سے سوالات, بلکہ افسانے کی موت کا اعلان بھی ہو گیا ہے. پھر بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس صدی کو فکشن کا دور قرار دیا یا شاعری اور فکشن کا دور قرار دیا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. مجھے صرف اگر آپ مختصر تو شاید نہیں, یہ پورے سیشن کا سوال ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو جدید افسانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 1960 سے یعنی 1960 کے بعد کے افسانے کی ہم بات کرتے ہیں. اس سے کے بعد جو ہے 21ویں صدی کو ہم نے تحدید زمانی لحاظ سے ہم اس کے موضوعات کا تعین اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو سیاسی منظرنامہ ہمارا بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو نیا افسانہ, ہم نے دہشت گردی کی بات کی, انتہا پسندی کی بات کی, تمام بات اس پہ ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بھی میں صرف 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلی صدی کا افسانہ ہے اور معاصر افسانہ ہے, اس میں موضوعات, تکنیک اور اسلوب کے حوالے سے کوئی واضح فرق اگر آپ یہ جو یہاں قارئ موجود ہے یا موجود ہے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں جو آج کے افسانے میں خصوصی طور پہ در آئی ہیں تکنیکی سطح پہ, تو وہ میں چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور جو آپ کو حالات کے تناسب کہ موجودہ افسانے میں بیشتر ایسے افسانے ہیں جو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں, چونکہ میڈیا کا ایک دور ہے, ٹیلی ویژن کا دور ہے, چیزیں اسکرین پہ آتی ہیں, تو اس طرح کی تکنیکیں بہت بڑھتی گئی ہیں. اور اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ فرخ ندیم کا ایک افسانہ ہے, 14ویں رات کی سرچ لائٹ, جس میں نیشنل جیوگرافک پہ ہونے والی ایک ریسرچ کے دوران ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے. تو ایک تو اس میں جو جدید تکنیک آئی ہے وہ ایک ڈرامائی انداز ہے. اچھا, اس طرح کے سٹیج ڈرامے, جس طرح آج کل یہ سیاسی چالیں چلتی ہیں, چلائی جاتی ہیں, اور پتہ نہیں چلتا کہ پس پردہ کون ڈائریکٹر ہے اور کون یہ کرداروں سے سارا کچھ کرواتا ہے. تو اس طرح کے آپ کو افسانے ملتے ہیں جس میں باقاعدہ سٹیج کے اوپر ڈرامے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں. اس کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں, اور پس پردہ سارا سیاسی منظرنامہ ہے جس میں قاتل اور مقتول اور کسی طرز عمل کی وجہ سامنے نہیں آتی کہ کون کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. تو یہ ایک تکنیک اس میں ہے. پھر ایک سیکول بین المتنیت کی ایک تکنیک آئی ہے, مختلف قسطوار قسم کے افسانے لکھے گئے, پرانے متن سے نئے متن اخذ کیے گئے ہیں,
پرانے اساطیر کو بھی استعمال کیا گیا ہے، آپ کی بات درست ہے. تو یہ کچھ نئے تکنیک ہمارے نئے افسانے میں آئے ہیں جو اس وقت جو موجودہ منظرنامہ ہے اس کے زیر اثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کی تکنیکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور آج کل بہت شدید اس میں آپ کو شدت نظر آتی ہے. اچھا، تو اسی سے جڑا آپ اس افسانے کے حوالے سے آخری سوال، اور پھر آخری سوال ہے اس کے بعد سے وہاں سے سوالات لیتے ہیں. 21ویں صدی میں اردو افسانے کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مستقبل تو میں اگر اس کا جواب دوں گا تو شاید پھر وہ لگے کہ میں چونکہ افسانہ لکھتا ہوں تو میں افسانے کی حمایت میں بول رہا ہوں. لیکن میں دلیل سے بات کروں گا کہ اکثر لوگ یہ کچھ نئے ناقدین یہ بات کرتے بھی ہیں کہ افسانہ اس دور میں نہیں لکھا جا رہا یا کمزور ہو گیا ہے. لیکن آج بھی دیکھیں، میں کوئی بھی آپ ادبی پرچہ اٹھائے، ادبی رسالہ اٹھائے، کوئی ایک بھی رسالہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں افسانہ موجود نہ ہو، جس میں افسانے کی تنقید پہ تحقیق پہ مضامین موجود نہ ہو. بلکہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی خالد فتح ملک صاحب ہیں، انہوں نے ادراک کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا ہے جو صرف اور صرف افسانے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو 21ویں صدی کا افسانہ ہے اور اس کے جو رجحانات ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں. ابھی آنے والا جو شمارہ ہے وہ ہے بھی 21ویں صدی میں جو لکھنے والے افسانہ نگار ہیں ان کا انتخاب وہ لوگ چاہتے ہیں. اسی طرح کہانی گھر کے نام سے لاہور سے ایک رسالہ جاری ہوا تھا جس میں افسانے اور کہانیاں شائع ہوئی تھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی رسالہ افسانے کے بحث کے بغیر مکمل نہیں ہے، کوئی بھی ادبی رسالہ، اور افسانے ہی کے نام پہ مخصوص قسم کے رسالے جاری ہو گئے ہیں اور وہ تواتر سے اور تسلسل سے شائع ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقبل بڑا تابناک ہے. اور مستقبل میں بھی جس طرح اس نے یہ ایک ہی صدی میں دیکھیں، ایک میں اور بھی چیز بتا دوں کہ کسی بھی صنف کو آپ لے لیں تو اس کی ترقی کا سفر اتنا تیز آپ کو نظر نہیں آتا جتنا افسانے کا نظر آتا ہے. اور اتنی ویرائٹی، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ 100-120 سال کا یہ دورانیہ لے لیں تو اتنی ویرائٹی، یہ 100-120 سال میں جتنی ویرائٹی افسانے نے اپنے قاری کو دی ہے، اور موضوعات کی سطح پہ، تکنیک کی سطح پہ، اسلوب کی سطح پہ، تو شاید ہی کوئی اور صرف اس کی گواہی دے سکے کہ وہ اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے. تو افسانہ پہلے بھی بڑا مضبوط حوالہ رہا ہے تخلیقی ادب کا، اور 21ویں صدی میں بھی رہا ہے. بس اب آخری سوال میری طرف سے آپ سے کہ یا 5ویں دفعہ کیا ہے جب سے میں آیا ہوں یہ آخری سوال. یہ میں بتاؤں کہ میں ڈاکٹر ساکوار اور ڈاکٹر فضل کبیر کے سوالات نہیں لوں گا. اچھا، تو یہ آپ نے اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ شعر بھی کہتے ہیں، آپ نے ریڈیو ڈرامہ بھی لکھا، آپ محقق بھی ہیں، تنقیدی مضامین اور اس طرح مختلف سنجیدہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، افسانے کو بھی سنجیدگی سے برت رہے ہیں. تو مسافر میں جاتے جاتے ہمارے یہ جو قارئین ہیں ان کے لیے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیا ہم تیسرے افسانوں کے مجموعے کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ سفر ناول کی طرف جائے گا؟ کیونکہ بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ افسانے سے دائرہ خیال ہے، افسانے سے ناول کی طرف، یا بہت سے بیشتر لوگ جو ہے، ہمارے زار اللہ اظہار صاحب بھی افسانے سے ناول کی طرف چلے گئے ہیں. تو کیا آپ ناول کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم تیسرے افسانے؟ نہیں، انشاءاللہ افسانہ ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا. میرا مجموعہ بالکل تیار ہے، اور بس اب آپ کے ہاتھ تک کب پہنچتا ہے یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن افسانہ ہوگا. میں یقیناً تبازمائی تو کرتا ہوں ویسے کہ ادب کے طالب علم یا ادب کے استاد کی حیثیت سے مختلف اصناف کے حوالے سے تھوڑا سا مطالعہ کرتا بھی ہوں، اور کبھی کبھی ریڈیو کے لیے ڈرامہ بھی لکھ لیتا ہوں. شاعری سروائیول کی، چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے شام افسانہ نہیں منایا جاتا، کوئی افسانہ نگار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر ہم وہ اپنا کتاب سے شعر کی صورت میں کر لیتے ہیں. تو لیکن میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ میں نے بحیثیت ڈرامہ نگار یا بحیثیت شاعر خود کو کبھی متعارف کرایا ہو. لوگ بات کر لیتے ہیں اور اس طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خود کو افسانہ نگار کہلوانا بھی، اور خود کو کہتا بھی افسانہ نگار ہوں.
تو جو سفر ہوگا وہ افسانے کے ساتھ ہی ہوگا اس سفر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا آج اس سیشن میں، آپ ہمارے مہمان بنے. اور خوف کے قدمے کے تخلیق کار ڈاکٹر سید زبیر شاہ سے کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی. میری طرف سے سوالات ختم ہو گئے ہیں، اور اب آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال کسی دوست کے، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا، کسی کا کوئی سوال ہو، اور جو شرائط میں نے رکھے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 2 بندے جو ہے اپنے ذہن میں رکھے. باقی کسی کا سوال ہو تو آپ اپنا سوال دیں. جی سر، جس طرح آپ نے کہا کہ 21ویں صدی کے افسانے میں جو جدید موضوعات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، تو خوف کے قدمے کے جو افسانے ہیں اور وہ جو موضوعات ہیں جو اس افسانے میں ہمیں ملتے ہیں، یہاں انفرادیت کیا ہے؟ دیکھیں، افسانہ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک افسانہ اپنے ذات کے اندر اپنی انفرادیت رکھتا ہے، چاہے وہ موضوع کے حوالے سے ہو، چاہے وہ برتنی کے حوالے سے ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سوال میں اسپیسیفک نکتہ کیا آپ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن 21ویں افسانے میں بہت سے لوگوں نے افسانے لکھے. 21ویں صدی میں افسانے لکھے گئے وہی موضوعات ہیں، جس طرح سر نے کہا کہ فرد کی داخلی کیفیت ہے، سماج کی بے حسی ہے، انسان دشمنی ہے، وہی تمام چیزیں وہ آپ کے افسانوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہاں اور وہاں دونوں میں فرق کیا ہے، انفرادیت کیا ہے آپ کی اپنی ذاتی؟ جو 20ویں صدی میں ہے، 21ویں صدی جو 21ویں صدی میں افسانے دوسری لوگوں دیکھیں نا، تقابل تو وہ نہیں کر سکتا منصور، یہ مجھے میں اپنا افسانہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، نیا افسانہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں جب کسی بھی موضوع پہ لکھتا ہوں تو اس لیے لکھتا ہوں کہ میرے لیے نیا ہوتا ہے. اگر وہ میرے لیے پرانا ہو تو پھر میں اس پہ لکھوں کیوں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہاں، پھر یہ ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی موضوع پہ منصور صاحب نے کسی زمانے میں بڑا اچھا افسانہ لکھا ہے، پھر میں ذرا یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے مختلف کیسے لکھوں، ٹیکنیک مختلف رکھوں یا اس کا اسلوب مختلف رکھوں، کیا چیز اس میں ایسا ہو کہ جو اس کی کاپی نہ لگے، یا اس کو میں، کیونکہ بہت زیادہ یہ جو تخلیق کار خود کو دہراتے ہیں یا دوسروں کو دہراتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ عمل ہوتا ہے ان کے لیے، ادب کے لیے بھی ہوتا ہے اور ان کی اپنی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے، مثلا میں نے یہ جو کچھ افسانوں کا ذکر بھی آیا، یہ جو ساروگیشن پہ میں نے افسانہ لکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس خطے میں ہائبرنیشن پہ میں نے ایک افسانہ لکھا ہے، یا جو میں نے ایپیس پہ جو لکھا ہوا ہے، شاید اس طرح کے کریکٹر کہ جس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کو زندہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وہ جو نفسیاتی کیفیات ہے، تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے. میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ قاری بتا سکتا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں. منصور صاحب، وہ اس طرح ہے نا کہ حال ہی میں نے ایسے کئی افسانے پڑھے، کم از کم 24-25 افسانہ نگاروں کو میں نے اس طرح پڑھا کہ جس میں ایک ہی واقعے کو بنیاد بنا کے افسانہ لکھا گیا، جیسے 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہے، یا APS سانحہ APS ہے. تو سانحہ APS پہ جہاں مجھے خوف کے ہجوم مرگ میں زندگی جو ان کا افسانہ ہے، اس میں جو مجھے انفرادیت نظر آتی ہے، یہ اصل میں محمد محمود خان ہمارے دوست ہیں کرنل صاحب، ان کے ہاں بھی ہے. اب یہ جو حمزہ حسن شیخ کے ہاں بھی ہے، کئی افسانہ نگاروں کے ہاں یہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے یہ افسانہ جو ہے یہ ایک چھوٹے سے کردار کے لاشعور میں پل رہا ہے، یعنی وہ صحافتی انداز میں وہ موجود نہیں ہے، یا اس کو ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر ظاہری طور پر اس کو افسانے میں نہیں ڈالا، بلکہ ایک لاشعور میں ایک واقعہ آ رہا ہے، اس کو خوابوں میں وہ واقعہ آ رہا ہے. یعنی وہ اس کا وہ جو بھائی ہے نا، جس کے بارے میں سنا ہے، یا اس کا نام بھی اسی کے نام پہ رکھا گیا ہے جو شہید ہو چکا ہے، تو وہ واقعات اس کے ذہن میں آتے ہیں. وہ موت دیکھتا ہے، بازاروں میں گولیاں دیکھتا ہے، تو وہ پوچھتا رہتا ہے. تو یہ ٹیکنیک برتنے کا ایک انداز ہوتا ہے افسانہ نگار کے ہاتھ. مجھے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا دہشت گردی پہ جو ان کے افسانے ہیں، تو شاید یہ اس لوکیل میں موجود ہے، یہ زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ وہ موضوعات امتحان ہیں. جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر فضل کبیر صاحب. سر میں تو صرف ناول کے انتظار میں ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ناول کب آئے. آپ مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے سر، جی سر، افسانے لکھنے کے لیے کوئی افاقی موضوع کا ہونا ضروری ہے یا کوئی ایسا افسانہ نگار ہے
جو گاؤں میں بیٹھا ہوا گاؤں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ اس کو بیان کرتا ہے. تو کیا کہانی کے بننے میں کمال ہو سکتا ہے یا موضوع میں بڑا کمال ہے تاکہ اس قاری کو بھی متاثر کر سکے اور وہ بڑا نام کما سکے؟ دیکھیں میرے نزدیک جو گاؤں میں بیٹھا وہ شخص ہے نا وہی آفاقی افسانہ لکھ سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے یورپ سے کوئی چیز ادھار لیں وہ پیش کریں تو وہی آفاقی افسانہ ہوگا. آفاقیت اصل میں ہے دیکھیں ایک چیز ہے مقامیت ایک چیز ہے آفاقیت. کوئی بھی ادب پارہ جب تخلیق ہوتا ہے وہ پہلے مقامی ہوتا ہے اور جب اس کے اندر زندہ رہنے کی پارک موجود ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھر آفاقیت کی طرف چلا جاتا ہے. ہم مولانا روم جب مسند لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی عالمی چیز تخلیق کر رہا ہوں. مقامیت ہوتی ہے. کوئی بھی فنکار اپنے ماحول کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اپنے ماحول کے حساب سے لکھتا ہے. پھر جب اس میں جان ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ حدود زمان جو ہے وہ کراس کرتی ہے اور وہ آفاقی حدوں میں چلی جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص لوکیل کے ساتھ ہے. برتنا بہت ضروری ہے کہ ایک موضوع کے ساتھ تخلیقات کتنا نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ جڑا ہوا ہے. اس کے لیے وہ وہی چیزیں جو لانجائنس نے ہمیں بتائی ہیں کہ تخیل اور جذبے کی شدت اور وہ 5 عناصر جو الوہی بھی ہیں اور اکتسابی بھی ہیں اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ اس فن پارے میں وہ تمام چیزیں در آئیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ چاہے گاؤں کا موضوع ہو یا شہر کا موضوع ہو یا کسی ملک کا موضوع ہو تو وہ بڑا موضوع بن سکتا ہے. جی ڈاکٹر اسحاق ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ حضرت صاحب نے بھی حال ہی میں ایک ڈاکٹریٹ کا مقالہ کلام بند کیا ہے. وہ تازہ دم بھی ہیں اور ان کے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ جھیل کے وجہ میں ایک سمندر میں کنکر بیٹھے ہیں اور اس میں ایسے طوفان ہے کہ ایک ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں تو جدید افسانے کا جائزہ زیادہ پیش نظر ہوتا ہے اور جدید افسانے کی جو تنقید لکھی جا رہی ہے وہ تنقید جدید افسانے کے ساتھ کتنا انصاف کر رہی ہے. اور آیا جو تنقید کا ایک بہت بڑا منصب یہ ہے کہ وہ قاری کو اور جو افسانہ نگار ہے اس کو ملائے اور جو پس منظر ہے اس کو منظر میں لائے. تو جو جدید افسانے کی تنقید لکھی جا رہی ہے تو کیا وہ اپنا وہ منصب ادا کر رہی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ تنقید تو اچھی لکھی جا رہی ہے اور افسانے کے حوالے سے بہت اہم حوالے بہت اہم نام موجود ہیں لیکن وہ نقاد کن کو موضوع بنا رہا ہے یہ ایک اہم سوال ضرور اٹھتا ہے. میں نے ایک مضمون پڑھا حفیظ خان جی کولاج رسالہ مجھے ملا اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ 21ویں صدی کا فکشن. آپ یقین مانیے کہ مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے ہاں پبلشر اور یہ جو ایک اور سلسلہ شروع ہوا کانفرنسز کا کون نظر انداز ہو رہا ہے کس نے یہ طے کرنا ہے کہ منظر پہ کس کو لانا یہ تو یہ یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا جو ناقد ہے افسانے کا اس سے یہاں پہ چھوٹ ہو رہی ہے کہ لابنگ ہو گئی ہے یا اپنی پسند ناپسند کو مد نظر رکھا گیا ہے. لیکن بہرحال کچھ نام جو آزاد ذہن سے لکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ وہ تمام جتنے بھی تنقیدی تھیوریز ہیں جو آج کل ادب میں موجود ہیں ادب میں پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ شاید ان کی نظر میں آج بھی کچھ مخصوص لوگ ہی ہیں جو بڑا ادب لکھ سکتے ہیں اور کچھ مخصوص خطے ہیں جہاں پہ اچھا ادب تخلیق ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ناقد کا قصور تو ہے تنقید کا قصور نہیں ہے. تنقیدی تھیوری بڑے بھرپور طریقے سے موجود ہے اردو میں. جی تو پھر میرے خیال میں